ذرا غور کریں، آج عورتیں ناچ رہی ہیں اسٹیج پر اور ہم اپنی آنکھوں کو تسکین دے رہے ہیں ان کے ناچنے سے۔ آپ، میں سوال کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سوال ہے آپ سب لوگوں سے۔ ایک لڑکی ناچ رہی ہے، اس لڑکی کے دل سے پوچھئے تو کیا خود ناچ رہی ہے؟ رو کے کہے گی کون ناچتا ہے اپنے ہاں، مجھے مجبوری نچا رہی ہے۔ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں تم مجھے بتاؤ، وہ جو ناچ رہی ہے کیا مسلمان کی یہ شان ہے؟ رسول کے غلام اتنا بے حیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عورت کو ناچتا ہوا دیکھے؟ بولو بتاؤ، کسی کا ایمان یہ اجازت دیتا ہے کسی کے؟ اگر وہ میری بہن ہو تو میں ناچ دیکھوں، خدا نہ کرے میری بہن اس حالت میں آ جائے، یا تو میری شرم مر جائے گی یا میں خود مر جاؤں گا، دو کام ہوں گے۔ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی لڑکی نہیں ہے؟ وہ کیوں ناچ رہی ہے؟ حضور نے کسی کو نچانے کے لیے اس امت کو تمہارے سامنے لوگ ناچتی ہیں۔ یہ شادی بیاہوں میں پٹھان اور بڑے بڑے ٹھیکیدار بننے والے لوگ نچواتے ہیں اپنے بیٹوں کی شادیوں میں۔ ان کی لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، دوسری تیری لڑکی تو پردے میں رہنے کے لیے، وہ لڑکی کیا آدم کی بیٹی نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا وہ حوا کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ بنت حوا نہیں ہے؟ ارے بتاؤ نہیں، کیا وہ آدم کی بیٹی نہیں ہے؟ بولو تو کیا وہ کیوں ناچ رہی ہے؟ تیری بیٹی اندر پردے میں رہے، دوسرے کی بیٹی پردے میں نہ رہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اب حدیث یہاں پہ سنیے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ایک جنگ جیت گئے، اور جنگ جیتنے کے بعد میرے نبی جب جنگ جیت گئے، اور حضور کبھی کوئی جنگ ہارے نہیں، الحمدللہ، زور سے کہیے۔ حضور جب جنگ جیت گئے تو ایک عورت کا بچہ کھو گیا، وہ اپنے بچے کے خوف کی وجہ سے، اسے روح چھوڑیے، اسے چھوڑیے، آپ ادھر دیکھیے، زور سے بولیے، معاف کریے گا، زور سے بولیے، میں جنون آ جاتا ہے مجھ پہ، میں دماغ میرا اپنی جگہ نہیں رہتا ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ وہ ناچ رہی ہے، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، وہ ناچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے غلاموں سنو، ایک ناچتی بھی لڑکی کو سنو اور اس حدیث کو سنو کہ حضور جنگ جیت گئے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا، ایک لڑکی عورت ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ کم عمر عورت ہے، اس کا بچہ کھو گیا۔ اب جب وہ مطلب یہ ہے کہ کھو گیا اس کا بچہ، اور وہ اسی پاگل پن میں، دیوانے پن میں بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی اس کے سر سے دوپٹہ تک گر گیا، ممتا میں پاگل ہو گئی، بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے سامنے بے پردہ آ گئی، ننگے سر۔ سرکار دو عالم نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ حضور نے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنی چادر ایک صحابی کو دے دی۔ کیا کہا؟ ایک چادر کو صحابی کو دے دی، فرمایا اس کے سر پہ رکھ دو، اس کے سر پہ چادر ڈھک دو۔ وہ صحابی پلٹ کے بولے حضور یہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کافر کی بیٹی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کا زندہ باد، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھکے گا۔ ہم تو ایسی مزاج کے لوگ ہیں، کیا ہم یہ فلموں کو دیکھتے ہیں؟ فلموں میں بھی تو ناچ نہیں کسی نہ کسی کی لڑکیاں۔ میں تو توبہ کرتا ہوں، اللہ میرے محفوظ رکھ میرے مالک، کیونکہ زنا سے آدمی بچتا نہیں، اللہ سے توفیق مانگو کہ بچ جائیں۔ اس صحابی کہہ رہے ہیں حضور مجھے پاک کروا دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے مجھے معاف کرتے۔ حضور نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ معاف کرے گا۔ وہ نماز پڑھ کے آگے پھر کہنے لگے حضور معاف کر دیجئے۔ ذرا سن لیں آپ، ذرا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، مگر پھر تیسری بار بھی آ گئے، فرمایا جاؤ اللہ معاف کرے گا۔ پھر کہنے لگے حضور، رونے لگے حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، مسجد میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ پھر آئے، عرض کرتے ہیں آقا مجھے دعا کر دیجئے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہا کیوں بار بار کہہ رہے ہو؟ کہا بندہ نواز بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا میں نے زنا کر لیا ہے، زنا۔ حضور نے اسے بچانا چاہا، دیکھو یہ شراب کے نشے میں تو نہیں ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یہ شراب کے نشے میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو اس کا دماغ تو پاگل نہیں ہو گیا ہے۔ صحابی نے دیکھا، کہا حضور اس کا دماغ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ سنیے یہ الفاظ سنیے، یہ مفہوم یہی ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زنا کیا ہے، کہ تمہیں معلوم ہے اس کی سزا پتھروں سے جان سے مانا سنساری ہے، اس کا سزا یہ ہے کہ پتھروں سے جان سے مار دیا جائے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے جہنم کی سزا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی سزا دے دیجئے۔ آخری حضور نے پوچھا تھا جبریل سب سے آخری درجے کی جو سزا ہے جہنم کی وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے تھے جبرائیل اللہ کے رسول اگر اللہ جسے سب سے ہلکی سزا دے گا جہنم کی، اسے جہنم کے جوتے پہنا دے۔ اللہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 33 سال کی عمر میں ٹیڑے ہو گئے تھے، ٹیڑے ہو گئے تھے، ٹیڑے ایسے جھک کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا آپ کیوں ایسے چلتے ہیں؟ تو کہنے لگے تھے میرے سامنے 7 لوگ دنیا سے گئے اور ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، وہ میرے ساتھ کے رہنے والے تھے۔ کہا میں بایزید کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا، بس توبہ کر رہا ہوں کہ وہ دن آ جائے کہ میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں۔ اسی فکر نے میری کمر کو دورا کر دیا ہے۔ اب کیا میں اتنا نیک ہوں بایزید کی طرح؟ کہ آپ میں سے کوئی اتنا نیک ہے؟ تو پھر کیوں نہیں ڈرتے ہم لوگ؟ صحابی کہتے ہیں حضور سرکار نے فرمایا کہ آخری سب سے چھوٹا عذاب تو جبریل کہنے کو حضور جسے سب سے آخری درجے کا اللہ جو عذاب دے گا اسے صرف جوتے پہنا دے گا جہنم کے۔ کہا اس کے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا حضور بھیجا جو ہے وہ پگھل کے ناک کے اور منہ کے ذریعے نیچے کو آئے گا۔ یہ آخری درجے کا حساب ہے، کھوپڑی کھولنے لگے گی۔ اللہ اللہ کہتے حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں زنا کا مجھے حضور مجھے سنساری کروا دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا اسے ایک جگہ انہیں گاڑو اور ان کے اوپر پتھر مارو۔ اب ذرا دیکھیں نبی مسجد میں ہیں سنیے، اور ادھر وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر ادھر لگ رہے ہیں، تکلیف ادھر ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم کی آنکھوں میں بے شمار آنسو ہے۔ ایک صحابی جا کے کہتا بندہ نواز آپ ہی نے تو حکم دیا ہے اور آپ ہی رو رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو میں نے حکم دیا ہے وہ میرا انصاف ہے، اور یہ جو میری آنکھوں میں آنسو ہے یہ میری امت کی محبت ہے، یہ میری امت کی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد اللہ۔ اس صحابی کو سنسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ نکلا تو سنیے، تو کسی نے کہا انہوں نے زنا کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا خاموش، اگر تم نے میں نے نام مجھے یاد ہے مگر میں نے احترام صحابی میں نام نہیں لیا، صحابہ کے احترام میں حضور فرماتے ہیں خاموش، جو میرے اس غلام کے بارے میں کسی نے زبان کھولی اس نے زنا کیا ہے، مگر اس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اگر اس کی توبہ دنیا کے سب گنہگاروں کے حصے میں ڈال دی جائے تو سب کو اس کی توبہ رکھنے والے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر۔ اپنے شہر کے جلسے ریکارڈ کرانے یا پھر انٹرنیٹ پر لائیو کرانے کے لیے سمپرک کریں عاقب سائبر ورلڈ۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9058962281۔